پروردگار عالم ہمیں اپنے اس مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے۔ اس دعا کے ساتھ یقینی سی بات ہے کہ وومنس ڈے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس دن رسول خدا کی بارگاہ میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی دنیا میں آئی اور ان کی آغوش رسالت میں اس بیٹی کو انہوں نے اٹھایا، ہم اس دن کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ایز اے وومن ڈے، کیونکہ وہی وہ دن تھا جس دن عورت کو عورت کا مقام ملا، جس دن کائنات میں عورت کا قصیدہ اس طرح سے پڑھا گیا کہ رسول خدا کو اس بیٹی کے ساتھ ابو البنات کا نام دے دیا گیا، اور یہ ایک آنر ہے۔ میں آج کے اس دن کی مناسبت سے اپنی تمام بیٹیوں کو خود اپنے لیے میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ نبی خدا کا کہ القابات میں سے ایک لقب ہے ابو البنات، بیٹیوں کا باپ، وہ ہمارے باپ ہیں، اور ایز اے ڈاٹر، ایز اے مدر، ہم دیکھیں بیوی ہونے کی حیثیت سے ہر حیثیت اور ہر رتبے میں پروردگار عالم نے خواتین کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ اس لائق ہے کہ ہم اس پر غرور کریں، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گی۔ سب سے پہلی بات پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، کہ میں نے تم سب کو ایک نفس واحد سے خلق کیا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، سب کو ایک نفس واحد سے۔ ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان النساء شقائق الاقوام، کہ خواتین اس کائنات کی اقوام کے ایک دوسرے گروپ کا نام ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں سے مل کر یہ کائنات تشکیل پاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینۃ النبی میں خواتین نے خود نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بہت سے کام شروع کیے تھے۔ جو کام آج آپ کر رہے ہیں اور آپ نے یہاں دیکھا خواتین کو، یہ نئے کام نہیں ہیں، یہ اس زمانے میں بھی تھے۔ ایون آپ نے قرآن میں تذکرہ سنا ہے مؤمنہ آل فرعون کا، یعنی رسول خدا کے دور سے بہت پیچھے میں آپ کو اگر لے جاؤں، فرعون کے دربار میں مؤمنہ آل فرعون کی بیٹی کی جسے ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں بیوٹیشن کا نام دیں گے، اور خود رسول خدا کے دور میں فرماتے ہیں کہ جناب اسما اور آمنہ بنت عفان، یہ دو خواتین تھیں جو بیوٹیشن کا کام کرتی تھیں، یعنی اس دور میں بھی یہ کام موجود تھا آرائش و زیبائش کا۔ اسی طریقے سے آپ تدریس کے حوالے سے آج ہی ہم معلم نہیں ہیں، آج ہی میں استاد نہیں ہوں، نبی کے دور میں بھی جناب شفا بنت عبداللہ اور ام دردہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس دور میں تدریس کا کام انجام دیتی تھیں اور معلم تھیں، اور خود جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے موجود ہے کہ جناب سیدہ کے پاس ایون لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، حتیٰ موجود ہے کہ جناب سیدہ کے پاس شوہر بعض اوقات اپنی بیویوں کو بھیجتے، اپنی بیٹیوں کو باپ بھیجتا، اور بعض اوقات بعض روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ ایون کچھ افراد جیسے جناب سلمان کے حوالے سے موجود ہے، اور کچھ مزید افراد آئے جو در فاطمہ الزہرا پہ انہوں نے باقاعدہ جناب سیدہ سے رسول خدا کی احادیث طلب کی، اور جناب سیدہ نے وہ احادیث ان کی خدمت میں پیش کی۔ اسی طریقے سے تجارت کے حوالے سے قبلہ انصاری جو کہ عبداللہ ابن مسعود جو محدثین میں سے ہیں، کاتبان وحی میں سے، ان کی خالہ ہیں، بیان کرتے تجارت کرتی تھیں، اور خود جناب خدیجہ کا تذکرہ تو آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے کپڑا سازی، یہ جو بھی آپ دیکھ رہے تھے یہ کپڑا بنایا جا رہا تھا، یہ صنعت اس دور میں بھی موجود تھی، اور بیان کرتے ہیں کہ جناب سعیدہ انصاری جن کا تعلق قبیلہ انصار سے تھا، وہ کپڑا سازی کی صنعت کا کام کرتی تھیں، کپڑا بنایا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس مجاہدات بھی موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ مال غنیمت میں حصہ پایا، جن میں جناب ام عمارہ، ام سلیمہ ہیں، اور حتیٰ جناب نصیبہ خاتون موجود ہیں جن کے بارے میں موجود ہے کہ احد میں جب بہت سے مرد افراد چھوڑ کر نبی خدا کو بھاگ گئے تھے، جناب نصیبہ خاتون نے رسول خدا کا دفاع کیا، اور اس دفاع میں جناب نصیبہ خاتون کے بدن پر 14 زخم آئے۔
کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا کے ارد گرد پروانہ وار جناب نصیبہ خاتون نے دفاع نبوی کیا، اور فرماتے ہیں 14 زخم آئے، اور بعد میں جب رسول خدا کو پتہ چلا کہ جناب نصیبہ خاتون زندہ ہیں تو انہوں نے شکر کیا اور دعا کی ان کے لیے، اور ان کی تعریف میں کلمات انہوں نے بیان کیے۔ اسی طریقے سے عطارہ، آج جو آپ عطر فروش دیکھتے ہیں، عطارہ جناب ملیکہ، جناب خولہ اور خود جناب زینب نام سے موجود تھیں، جناب ختیجہ کی دوست تھیں جو کہ، اور یہ جناب ختیجہ ہی کی طرح عطارہ میں عطر کی خرید و فروخت کا کام کیا کرتی تھیں، اور دنیا میں اس زمانے میں جیسے شام اور یمن اور مختلف ممالک سے باقاعدہ سے عطر ان کے پاس آیا کرتا تھا، اور روایات میں موجود ہے کہ حتیٰ جب جناب خدیجہ کا وصال بھی ہو گیا، جب بھی ان کا مال تجارت آتا وہ عطر رسول خدا کے لیے تحفتاً لایا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی اسکالرز موجود تھے، خطیبہ موجود تھیں، خطیبوں کا تو آپ نے نام سنا ہے، بڑے خطیب موجود تھے، لیکن خطیبائیں بھی موجود تھیں، اور ان خطیباؤں میں جناب اسما بنت زید انصاری کا نام بڑا مشہور ہے کہ جناب اسما جو ہیں وہ بہت پائے کی خطیبہ تھیں، اور اس کے علاوہ جناب زہرا کے خطبہ کے بارے میں تو آپ نے ویسے بھی سنا ہے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبہ کوفہ و شام و دربار و بازار کوفہ و شام میں جو بی بی زینب نے خطبے دیے ہیں، ان سے بھی آپ واقف ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک عورت کے کردار کو کائنات کے لیے، دنیا کے لیے، جو دنیا آپ سمجھیں کہ جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں ان کی اگر آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جتنا پروٹوکول، جتنی ویلیو اہمیت اسلام نے خاتون کو دی ہے وہ کسی بھی مذہب نے عورت کو نہیں دی۔